السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المطففین پارہ نمبر 30۔ سورۃ المطففین مکی صورت ہے اور اس میں 36 آیتیں ہیں۔ ویل للمطففین، بہت خرابی ہے یا ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ سورہ مطففین یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی جو کہ مکہ معظمہ میں ابتدائی دور تھا، یعنی یہ جب اسلام نیا نیا پھیل رہا تھا تو جو مدینہ کے جو لوگ تھے ان میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی تھی، جن میں بعض خرابی یہ تھی یعنی وہ ناپ تول میں بہت کمی کرتے تھے۔ جب ان کو کوئی چیز لینی ہوتی تھی تو وہ پوری لیتے، لیکن جب کوئی چیز دینی ہوتی تھی تو اس میں ڈنڈی مارتے، اس میں کمی کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں آئے، انہوں نے لوگوں کو دعوت اور تبلیغ اسلام کی تبلیغ دینا شروع کی، تو اس وقت ایک روایت میں بھی ہے، یعنی اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ جو اہل مدینہ ہیں یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو اسی دور میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اور ایک روایت میں بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول میں کمی کے لحاظ سے بہت ہی خراب تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس کے بعد انہوں نے ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دیا، یعنی ناپ تول صحیح کر دیا۔ اور لینے اور دینے جو یعنی ناپ تول میں کمی کرنا، ناپنا کس طرح چاہیے، لینے اور دینے کے جو ہے وہ کیا کرتے تھے، الگ الگ پیمانے رکھتے تھے۔ لینے کے لیے جو پیمانہ ہوتا تھا وہ پورا ہوتا تھا، اور جو دینے کے لیے پیمانہ ہوتا تھا اس میں کمی کرتے تھے۔ اور یہ جو تھی یہ ایک بہت بڑی اخلاقی بیماری تھی، جس کی وجہ سے جو ہے ان کا دین بھی خراب تھا، ان کی آخرت میں بھی تباہی ہو رہی تھی۔ اور ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط سالی اور سخت محنت اور حکمران جو ہے ظالم حکمران وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا قالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے ناپ تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ تو یہ انہی کا خیال تھا، یعنی یہ جو ہے یہ انہی کے بارے میں تذکرہ ہے، جو اہل مدینہ تھے وہ ایسے کرتے تھے، تو لہٰذا ان کو ان کی اس صورت میں تصحیح کی گئی تھی۔ اب یہاں اگلی آیت میں ایک اور بات بیان کی گئی، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ انہیں اپنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا خیال نہیں اس بڑے دن کے لیے جس دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب یعنی یہ جو ڈنڈی مارنا ہے، یہ جو ناپ تول میں کمی کرنا ہے، بے ایمانی کرنا ہے، ناانصافی کرنا، تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، قیامت کا ڈر نہیں ہوتا، یا جن کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد جو ہے ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو جو شخص اس بات پہ یقین رکھتا ہوگا کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کو جواب دینا ہے، وہ ایسا کام کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جا کے اس بات کا جواب دینا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً برے لوگوں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً برے لوگوں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ سجین، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ سجین مطلب ہے سجین سجن سے ہے، سجن جو ہے وہ عربی زبان میں قید خانے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قید خانہ، جو قید خانے کو سجن کہتے ہیں، تو اسی سے یہ سجین لفظ لیا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ یہ جو سجین ہے، جیسے قید خانہ تنگ ہوتا ہے، ایک نہایت ہی تنگ مقام ہوتا ہے قید خانہ، یعنی ایسی جگہ جہاں کسی انسان کو بند کر دیا جائے اور پھر وہاں سے جو ہے اس کو نکلنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ زمین کا جو سب سے نچلا حصہ ہے وہاں ایک جگہ ہے جہاں کافر، ظالم اور جو مشرک ہیں ان کی روحوں کو رکھا جائے گا، اور جہاں ان کے نامہ اعمال وغیرہ محفوظ ہوں گے۔ اس سے جو اگلی آیت ہے وہی اس بات کی تصدیق کر رہے، یعنی کتاب مرقوم، یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی اس سے یہ بات جو ہے وہ ہے کہ اسی لیے جو ہے اسے لکھی ہوئی کتاب قرار دیا ہے، کیونکہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں سجین ہے، اور جہاں ظالموں، کافر یعنی جو گنہگار ہوں گے ان کی روحیں، ان کے نام اعمال محفوظ ہیں۔
ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، یعنی جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں تو اس دن ان کے لیے بہت بڑی خرابی ہوگی۔ اسی سے وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والے ہیں، یعنی جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے یہ وہی ہوں گے جو گناہ میں، سرکشی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، جو اللہ کی آیتیں سن کر ان پر غور و فکر کرنے کے بجائے جو ہے ایمان لانے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ یعنی جھٹلاتے ہیں۔ اذا تتلی علیہم آیاتنا، جب علیہ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، یعنی قرآن کے بارے میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو لوگ گزر چکے ہیں یہ ان کی کہانیاں ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تصدیق کر دی، کلا بل نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا، یعنی وہ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں تو ان کا دل اس قرآن پر ایمان لانے کے لیے ان کو یعنی رضامند نہیں ہونے دے رہا، کیونکہ ان کا جو دل ہے گناہ کر کر کے، گناہوں کی کثرت سے اس دل پہ پردے پڑ گئے، وہ زنگ آلود ہو گیا۔ یہاں جو رانا ہے اس کا مطلب یعنی جو گناہوں کی سیاہی ہوتی ہے، جو زنگ ہے اس کو کہا گیا۔ اب گناہوں کی سیاہی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں حدیث میں بھی ایک روایت میں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یعنی ایک گناہ ہے اس کا مسلسل ارتکاب کرنا، کوئی بھی ایسا گناہ جس کو مسلسل کرتے رہنا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہی دور ہو جاتی ہے، اور اگر توبہ کے بجائے گناہ پہ گناہ کرتا رہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا پورا دل ہوتا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے۔ کلا انہم عن ربہم، بلکہ ہرگز نہیں، یہ لوگ جو ہیں اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے، یعنی اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب دیکھیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یعنی اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے، یعنی اس دن جو قیامت کا دن ہوگا، مسلمان ایمان والے جو ہوں گے ان کے لیے سب سے بڑی انعام والی جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار ان کو حاصل ہوگا۔ تو یہ جو لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل نہیں ہوگا، تو یہ اس کے بارے میں تذکرہ ہے یہاں۔ ثم انہم لصالو الجحیم، پھر یہ لوگ جہنم میں بالیقین چھونکے جائیں گے، یعنی جو دنیا میں یہ کہتے تھے کہ نہیں قیامت نہیں آئے گی، یا پھر ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، یا دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اور قرآن پہ یقین نہیں رکھتے تھے، اس میں بتائی گئے باتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے، تو آخرت میں ان کو یقین آ جائے گا، اور پھر اسی یقین کو دیکھیں گے یہ لوگ، تو یہ جہنم میں جب ڈالے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جسے تم جھٹلا رہے تھے، یعنی ان کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلا رہے تھے، یعنی قیامت کا انکار کر رہے تھے، قرآن کا انکار کر رہے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگ جو ہیں ان کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا، جس طرح کہ ابھی پیچھے تذکرہ ہوا کہ جو برے لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال سجین میں، اسی طرح جو اچھے لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا۔ علیین کیا ہے؟ علیین علوون سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اور اس کا معنی یعنی یہ جو ہے آسمان میں یا جنت میں یا پھر سدرۃ المنتہا جہاں عرش ہے وہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے نامہ اعمال محفوظ ہوتے ہیں، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ تمہیں کیا پتہ کہ علیین کیا ہے؟ تو وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی جو نیک لوگوں کے نامہ اعمال ہوتے ہیں وہ وہاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یقیناً نیک لوگ بہت نعمتوں میں ہوں گے اور تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور علی الارائک ینظرون، مسحری پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، یا پھر تختوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کا جو چہرہ ہے ان سے تر و تازگی ظاہر ہو رہی ہوگی، جس سے تم دیکھ کر ان کو پہچان لو گے۔ یعنی جو نیک لوگ ہوں گے دنیا میں، جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ ایک تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں دنیا میں جو شخص بہت آرام آسائش میں رہتے ہیں تو ان کے چہروں سے ایک ان کی آرام کی، آسائش کی ان کے نظر آتی ہے، تو اسی طرح جو
قیامت کے دن یعنی جو آخرت میں نیک لوگ ہوں گے ان کے بھی چہروں سے نظر آئے گا کہ وہ بہت تر و تازگی میں، اور ان کو خالص شراب پلائی جائے گی، یسقون من رحیق مختوم، ان کو مہر لگائے ہوئے خالص شراب پلائی گئی۔ رحیق کہتے ہیں صاف اور جو خالص شراب ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، جس میں کوئی بھی چیز ملی بھی نہ ہو۔ مختوم کہتے ہیں یعنی اس پر خالص پن کی وجہ سے جو ہے وہ مختوم اس معنی میں کہ یعنی وہ اتنی خالص ہوگی کہ اس پہ مہر لگی ہوئی ہوگی۔ سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے۔ وَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یعنی جو سبقت لے جانے والے ہیں ان کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں تو اصل جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اعمال میں سبقت کی جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص دیکھیں آپ اس کو اللہ کی راہ میں زیادہ لگا ہوا ہے تو آپ اس کو دیکھ کے اس سے بھی بڑھ کے آگے لگیں، نہ کہ یہ دیکھیں کہ اگر ایک شخص دنیا میں زیادہ مگن ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے اور زیادہ مگن ہوں یا اور گناہوں میں لگیں۔ یہ اس کے برعکس جو نیک لوگ ہوتے ہیں یعنی جو عمل کرنے والے ہیں ان کو ایسے عملوں میں سبقت کرنی چاہیے کہ جس کے صلے میں یہ نعمتیں ان کو حاصل ہوں۔ یعنی اگر کچھ کرنا ہے دنیا میں تو وہ کام کرنے میں آگے بڑھو جس سے تمہیں آخرت میں جنت حاصل ہو۔ اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، یہ تسنیم یعنی جس میں خوشبو جو ہے وہ ملی ہوئی ہوگی۔ عین یشرب بہا المقربون، اور وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ تسنیم کے معنی ہے جو اصل معنی ہے بلندی، اور یہاں تسنیم کا معنی کیا ہے؟ تسنیم بلندی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے تسنیم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایسی شراب جو بہت ہی اعلیٰ ہو، یعنی جو بہت بہترین ہو، جو بہت جنت کے بہت بلند علاقوں سے، بہت بلند مقامات سے آئے، اس کو یہاں تسنیم کہا گیا ہے کہ وہ مزاج من تسنیم، اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی۔ وہ چشمہ جس کا مقرب لوگ پانی پئیں گے، گناہ گار لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ چشمہ یعنی جو نیک لوگ ہوں گے وہ قیامت کے دن چشموں سے پانی پئیں گے، چونکہ وہ اللہ کے مقرب یعنی جو مقرب لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے ایمان والوں کا، وہ ان کے پاس سے گزریں گے اور ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جب وہ دنیا میں تھے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس جب جاتے تھے تو دل لگی کرتے تھے، یعنی جب ایمان والوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ قیامت میں بہت خوش ہوں گے، یعنی جو محشر میں جو ہیں وہ بہت خوش ہوں گے، نیک اعمال کی وجہ سے وہ جنت میں ہوں گے۔ اور جو ان کے ساتھ دنیا میں وہ لوگ کرتے تھے، یعنی جو لوگ اہل ایمان کو دیکھ کر ان کا ذکر کر کے جب وہ تکلیف میں ہوتے تھے خوش ہوتے تھے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں یعنی وہ بات کرتے تھے، تو وہ لوگ تھے یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، وہ اپنے گھر والوں یعنی پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جو گناہگار لوگ ہیں وہ ایمان والوں کا دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے اور اپنے گھر والوں سے ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے جو دنیا میں بہت خوشحال تھے، اپنے گھر والوں کے پاس جاتے تھے اور وہاں بھی آگے جب گھر میں جاتے تھے تو بہت خوشحالی ہوتی تھی اور ساری چیزیں انہیں اچھی ملتی تھی۔ تو یہ یعنی دونوں مطلب لیے جا سکتے۔ پہلا مطلب تو یہ کہ وہ اہل ایمان کے بارے میں ذکر کر کے خوش ہوتے تھے، دل لگیاں کرتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ جب وہ اپنے گھروں میں لوٹتے تھے تو دیکھتے تھے گھر میں بھی جو ہے وہ خوشحالی ہے اور فراغت ہے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں۔